السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد الصلاة ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد جانتا ہے کہ امت مسلمہ میں کچھ ایسی خرابیاں آ چکی ہیں جو ہمیں دن بدن پستی کی طرف ڈھکیل رہی ہیں. اگر ہم ان تمام خرابیوں کا ذکر کریں تو ممکن ہے کہ کچھ احباب اس سے پوری طرح اتفاق نہ کریں، لیکن دو ایسی پریشانیاں ہیں جن کا اعتراف ہر باشعور بیک زباں ہو کر کرتا ہے، اور کرتا ہی نہیں بلکہ اس کے خاتمے کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمام علماء متحد ہو جائے تو ان کا حل بہت آسان ہے. اور یہی دو پریشانیاں ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ کمزور کر رہی ہے. اور میں بھی اسلوب سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے افعال و اعمال و آواز میں ہم آہنگی پیدا کر لی تو اس کا خاتمہ ہر صورت ہو کر رہے گا. اور جس دن یہ پریشانیاں ختم ہو گئی سمجھے ہماری 95% پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائے گی. اور وہ دو یہ ہیں، ان کے سد باب کے لیے جو اقدام ہم نے اٹھانے ہیں انہیں بعد اتفاق رائے عمل میں لائے جائیں گے. اول، جماعت علماء کا فارغ البال نہ ہونا، لہذا تنظیم اس کے حل کے لیے یہ خواہش رکھتی ہے کہ ہر وہ گاؤں جس کی آبادی 100 گھروں پر مشتمل ہے وہاں کی انتظامیہ کو 15,000 روپے تنخواہ دینی پڑے گی. نہ دینے کے صورت میں وہاں کوئی امام نہیں جائیں گے کیونکہ فی گھر 150 روپے دینا بہت آسان ہے. نمبر 2، وہ آبادی جس کی تعداد 100 گھروں پر مشتمل نہیں وہاں جو کمی رہ جائے گی اس کمی کو تنظیم پوری کرے گی. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت ائمہ کو 15,000 کم از کم تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ کھل کر کے وہ خدمت دین کر سکے. نمبر 3، اطراف کے تمام علاقوں میں امام تنظیم کے ذریعے منتخب کیے جائیں، اور اگر کوئی گاؤں امام یا کوئی امام کوئی گاؤں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تنظیم کو مطلع کریں گے. پریشانی نمبر 2، شادی جہاں پہلے سے ہی ہم کافرانہ رسومات کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ان رسومات میں مزید اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. مثلا ہلدی رسم، فیتا رسم، یہ دو ایسے رسومات ہیں جن کا دخول شادیوں میں 2015 کے بعد ہوا ہے. المختصر یہ کہ شادی کو کافرانہ طرز پر لے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری قوم کے 95% لوگ مقروض صرف شادی کے فضول اخراجات کے باعث ہوئے اور ہو رہے ہیں. ہماری محنت کی کمائی سے کافر مفت میں امیر سے امیر ترین اور ہم غریب سے غریب ترین ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا اس کا خاتمہ ہر صورت ہونا چاہیے اس کے سد باب کے لیے جو اقدام ہم نے کرنے ہیں وہ یہ ہے. اول، شادی میں جہیز لینے پر مکمل پابندی ہو اور دینے کی حد مقرر کی جائے، اور وہ اتنی ہو کہ ایک غریب آدمی کو بھی دینے کے لیے سودی قرض کی حاجت نہ پڑے. دینے کی حد مقرر نہ ہونے کی صورت میں فون یا آپسی اتفاق سے جہیز کا لین دین جاری رہے گا. لہٰذا اس کی حد بندی ہر صورت ضروری ہے. دینا جائز ہے یا نہیں ابھی یہ موضوع زیر بحث نہیں. نمبر 2، ہم چاہتے ہیں کہ بارات مکمل طور سے ختم کر دیا جائے اور نکاح مسجد میں ہو، اور اگر بارات کا پوری طرح ختم کیا جانا ممکن نہ ہو تو 50 لوگوں پر مشتمل بارات کی اجازت دی جائے. لہٰذا تنظیم کی یہ خواہش ہے کہ امت کی فلاح و بہبود کی خاطر ان اصول و ضوابط کو وضع کیے جائے اور ان کی نفاذ کی خاطر ٹھوس اقدام اٹھائے جائے. اور اس کے لیے جو روڈ میپ ہم نے تیار کیا ہے کہ اس کو کیسے عمل میں لایا جائے گا وہ یہ ہے. اول،
بعد اصول و ضوابط وضع ہونے کے تمام صغار و کبار علماء کو مدعو کر کے یہ کہا جائے کہ دین کی سربلندی کی خاطر آپ تھوڑی سی محنت کریں، یعنی آپ ان اصول و ضوابط سے اپنی عوام کو پہلے آگاہ کر دیں کہ ان اصول و ضوابط کو عمل میں لانے کو ہم کمر بستہ ہے۔ نمبر 2، ان دونوں امور میں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد آپ چاہتے ہیں ہو گیا۔ نمبر 2، ان دونوں امور میں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد قبل تیسری میٹنگ جن مشائخ کو مجلس شورا کے لیے منتخب کیا جائے گا وہ تمام گاؤں میں جا کر ایک کمیٹی کو تشکیل دیں گے جو وضع کردہ قوانین کی نفاذ میں تنظیم کی مدد کرے گی اور خلاف ورزی ہونے کی صورت میں تمام صورتحال سے تنظیم کو آگاہ کرے گی۔ مجلس شورا اور گاؤں کی کمیٹی کے لیے جن حضرات کا انتخاب ہوگا ان کی تعداد 11 یا 20 ہوں گی جو تنظیم کے اصول و ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوراً حرکت میں آئیں گے۔ گاؤں کی کمیٹی میں امام کی بھی شمولیت ہوں گی اور کمیٹی گاؤں کی تمام شادیوں اور منگنیوں میں بغرض خدمت حاضر ہوں گی۔ ان اصولوں پر عمل کرنے کی بنا پر اگر کسی امام کو برخاست کیا جاتا ہے تو اس امام کو جب تک کوئی دوسری جگہ نہیں مل جاتی تنظیم تنخواہ پیش کرے گی تاکہ معاش کا معاملہ نہ بنے۔ تنظیم کی توجہ ابھی ائمہ پر ہے، بعد افراط وسائل تمام معلمین اسلامیات پر ہوں گی، اور جب تک گاؤں والے امام کی برخاستگی کی معقول وجہ نہیں بتائیں گے اس وقت تک کوئی امام اس گاؤں میں نہیں جائیں گے، اور کوئی اگر جاتے ہیں تو مجلس ان کو طلب کر کے دریافت کرے گی اور انہیں اپنے اس فعل سے باز رہنے کی صلاح دے گی۔ تنظیم کے خلاف اقدام کرنے والوں کے خلاف ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ 1961 کی دھارا 4 کے تحت کارروائی کی جائے گی، یعنی 5 سال کی جیل اور 15,000 روپے جرمانہ۔ نمبر 4، تنظیم کو این جی او کی شکل دے کر رجسٹر کیا جائے گا تاکہ تنظیم کو انسب طرز پر چلانے کے لیے سرکاری و غیر سرکاری مدد لی جا سکے۔ نمبر 5، تنظیم تمام حساب و کتاب 3 ماہ میں پیش کرے گی۔ نمبر 6، جو ہماری خواہش ہے، ہمیں آپ تمامی شیوخ کی حمایت کی ضرورت ہے اور مجلس شورا کے قیمتی وقت کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، آخری پوائنٹ، ان تمام امور میں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد تیسری میٹنگ تمام علماء اور تمام گاؤں کی کمیٹیوں کو مدعو کر کے کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ آج سے ان تمام چیزوں پر عمل کیا اور کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ اے